ہم نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں شائستہ یوسف. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے مراسلے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے پر کوئی اعتراض نہیں. حکومت جوڈیشل کمیشن بنائے یا کسی بھی فورم سے تحقیقات کرائے, ادارہ ہر قسم کا تعاون کرے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں کہا کمیشن بنانے کا اختیار پچھلی حکومت کے پاس بھی تھا, اس حکومت کے پاس بھی ہے. حکومت جیسے بھی اپنی تسلی کرنا چاہتی ہے کرے, یہ ان کا معاملہ ہے, ہمارا نہیں. جوڈیشل کمیشن یا کوئی کمیشن, کوئی فورم, وٹ ایور دا گورنمنٹ آف دا ڈے ڈیسائڈس. پہلے بھی جو پچھلی گورنمنٹ تھی ان کے پاس بھی یہ آپشن موجود تھا, ان کے پاس بھی موجود ہے. وٹ ایور کمیشن, وٹ ایور فورم از ڈیسائڈیڈ فار دس ٹو ٹیک دس ٹو اے لاجیکل کنکلوژن, دا انسٹیٹیوشن ول پرووائڈ کمپلیٹ اسسٹنس, اور جو کچھ ان کو انسٹیٹیوشن سے چاہیے وہ کر کے دیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے انہوں نے کسی قسم کا سیاسی بیان نہیں دیا. پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں ترجمان پاک فوج نے کہا شیخ رشید کے بیان سے لگتا تھا جیسے وہ سروسز چیفز کے نمائندے کے طور پر بات کر رہے ہیں. سروسز چیفز کا نمائندہ میں ہوں, اس لیے وضاحت دی. میں نے کسی قسم کا سیاسی بیان نہیں دیا. میں نے ایک کلیریفیکیشن دی آن بہاف آف دا سروسز چیفز آف پاکستان آرمڈ فورسز. پچھلے ہفتے ایک پروگرام میں پچھلی گورنمنٹ کے ایکس انٹیریئر منسٹر صاحب شیخ رشید صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ کامنٹ دیا تھا کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں کسی بھی سروس چیف نے یہ نہیں کہا کہ سازش ہوئی ہے, جو کہ ڈائریکٹلی واز ان اے وے ٹرائنگ ٹو کنوے کہ جیسے وہ ان کو ان کے نمائندے کے طور پہ بات کریں. سو دیٹ از وائی میں اس لیے ضروری سمجھا کہ اسی پروگرام میں جا کے میں نے اس چیز کو صرف کلیریفائی کیا کہ سروسز چیفز کے بہاف پہ, اور ان کا اسپوکس پرسن میں ہی ہوں, اور اگر ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے تو آئی ایم سپوز ٹو کلیریفائی دیٹ. سو دیر از نتھنگ پولیٹیکل ٹو دس تھنگ. اور جو چیز میں نے ایکسپلین کی وہ بھی یہی تھی کہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس میٹنگ میں سروسز چیفز کی طرف سے اور ڈی جی ایس آئی کی طرف سے بالکل واضح کر دیا گیا تھا کہ کوئی کسی قسم کا سازش کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی میں سروسز چیفز اور ڈی جی آئی ایس آئی نے واضح کیا تھا کہ سازش نہیں ہوئی. سروسز چیفز نے رائے نہیں دی, انٹیلیجنس معلومات شیئر کی. پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن تھی, اس لیے اعلامیے میں سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. نیشنل سیکورٹی کا ایشو تھا نا, اسی لیے تمام سروسز چیفز کو بھی اور ڈی جی آئی کو بھی وہاں پہ بلایا گیا. اور جب اتنا ہائیسٹ لیول پہ جب بلایا جاتا ہے, جب اتنے ہائیسٹ لیول کا, دس دا ہائیسٹ نیشنل سیکورٹی فورم آف دا کنٹری, اور اس میں ایجنڈا پہلے سے اسٹیٹڈ ہوتا ہے کہ کس لیے یہ میٹنگ ہو رہی ہے, تو اس کے لیے تمام شرکاء جو ہیں, خاص طور پہ جو سروسز چیفز ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی, وہ اپنی ان پٹ لے کے جاتے ہیں, اور وہ ان پٹ ہوتی ہے, وہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہوتی ہے, وہ رائے نہیں ہوتی. کسی نے یہ بھی آج کہا کہ یہ وہ ان کی رائے ہے, یہ ہماری رائے ہے. میں سروسز چیفز کے بہاف پہ یہ چیز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ رائے نہیں تھی, یہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن تھی, اور اس کا فیکٹس کو دیکھ کے اور اس کے مطابق یہ ان پٹ دی گئی وہاں پہ. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پہ تھی, اس کے بعد انہوں نے کانسپریسی کا لفظ یا کوئی ایسی چیز اس کے اعلامی میں بھی شامل نہیں کی. دیٹ از ہاؤ دس ان پٹ واز گیون. تو یہ رائے نہیں کہی جا سکتی, یہ پراپر بریف کیا گیا تھا, ان پٹ لے کے گئے تھے, اور اس کی بیسس پہ یہ بات چیت ہوئی تھی. اس کی سیاسی کھینچا تانی کے بعد بالآخر ایوان اقبال میں پنجاب کا سالانہ بجٹ پیش کر دیا گیا. صوبائی وزیر اویس لغاری نے 3,226 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا. پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کر دیا. پینشنز میں 5% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے. گریڈ 1 سے 19 تک کے ملازمین کو 15% اسپیشل الاؤنس بھی ملے گا. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کم از کم ماہانہ اجرت 25,000 روپے مقرر کی گئی ہے. پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 685 ارب روپے رکھے گئے ہیں. بجٹ کا 35% حصہ جنوبی پنجاب کے لیے مختص کیا گیا ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مقامی حکومتوں کے لیے 528 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں.
पंजाब की तारीख बदल गई। पहली बार सूबाई असम्बली के 2 अलग अलग इजलास हुए। हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने अपने अपने इजलास में शिरकत की। हुकूमत ने ऐवान इक़बाल में डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत बजट इजलास बुलाया। सूबाई वज़ीर अवैस लगारी ने सूबे का बजट पेश किया। पंजाब असम्बली की इमारत में स्पीकर परवेज इलाही ने अपोजिशन जमातों के इजलास की सदारत की। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन ने ऐवान इक़बाल में होने वाले हुकूमती इजलास को गैर आईनी करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कारकुनों को आज़ादी मार्च की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत दे दी हैं। इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब में उन्होंने कहा कि मैं जब कॉल दूंगा तो आप तैयारी पूरी होनी चाहिए। मार्च से पहले आपने घर घर जाना है और हर दरवाजे पर जाकर तबलीग करनी है। हमारे ऊपर चोर और डाकू बैठे हैं, आवाम को इनके खौफ से निकालना है। इमरान खान ने कहा कि मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान इंतजार करें, अभी पार्लियामान से बाहर गए हैं, आइंदा इलेक्शन में भी मुस्तरद होंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई दौर में सिर्फ लूटमार की गई, बनीगाला मनीगाला बना हुआ था। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को देखकर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी थी। इमरान खान का स्कैंडल बाहर आए तो रियासत पर हमला कर देते हैं। हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क भेजने के इल्जाम में काफली के मोनस इलाही के खिलाफ FIA लाहौर ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA के मुताबिक तहकीकात में ठोस शवाहिद मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया। जरूरत पड़ने पर उस वक्त के वजीर आला परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी नामजद हैं। FIR के मुताबिक नायब कासिद नवाज भट्टी और मजहर अब्बास ने मुख्तलिफ बैंक्स में अकाउंट्स खुलवा रखे थे। FIR के मुताबिक 2 मुबैना फ्रंटमैन के अकाउंट्स में 24 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मोनस इलाही गिरफ्तारी देने FIA लाहौर के दफ्तर पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमारत में गया, काफी दरवाजे खटखटाए, दरखास्त की कि सवाल पूछें। एक अफसर ने कल सुबह 8:30 बजे आने का कहा है। मोनस इलाही ने कहा कि जो मर्जी कर लें, इमरान खान के साथ हूं और रहूंगा। 16 अरब रुपए केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे? उन्होंने कल दोबारा पेश होने का भी ऐलान किया है। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ने 1 जुलाई से पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की बहाली का ऐलान कर दिया। कैंसर के मरीजों को भी मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। पंजाब के बजट में सेहत कार्ड के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस, उम्र रसीदा को माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम बहाल कर दी गई। बजट में स्कीम के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फ्री वाईफाई मंसूबे को भी बहाल करने का ऐलान कर दिया गया। तालीम के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 485 अरब 26 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए साबिका हुकूमत की निस्बत 10% ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। स्कूलों में मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब रुपए तजवीज किए गए। बजट का 35% जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस कर दिया गया। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। तरक्याती बजट का 40% सोशल सेक्टर, 24% इंफ्रास्ट्रक्चर, 6% प्रोडक्शन सेक्टर और 2% सर्विसेज सेक्टर पर मुश्तमिल है। सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 35 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की असल शक्ल में बहाली और वसत के लिए 3 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर इजलास में असेंबली इख्तियारात महदूद करने के गवर्नर के ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद साबिक वजीर कानून राजा बशारत ने पेश की। इजलास में सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ के नाजेबा इशारों की PTI अरकान ने शदीद मजम्मत की। स्पीकर ने अता तारड़ के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की तहरीक इस्तेहकाक को इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर के पास इजलास करने का कोई इख्तियार नहीं होता। ऑपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने सबसे बड़े जमहूरी इदारे को नुकसान पहुंचाया। इख्तियारात को गवर्नर के जरिए सलब करने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि CPEC के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन की तकमील मुक़र्ररा वक्त पर होगी। रशाकई में खुसूसी इक़्तिसादी जोन के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि छोटे सूबों में इक़्तिसादी जोन की तकमील हमारी तरजीह है। जोन पर चीनी कंपनियां पाकिस्तानी कंपनियों की जदीद टेक्नोलॉजी से मुआवनत कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन ने माजी में एक दूसरे का साथ निभाया, आगे भी बेहतरीन काम करेंगे।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ایران کے شہر مشہد کا دورہ کیا، حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے پر حاضری دی۔ دفتر خارجہ کے مطابق مشہد کے ہوائی اڈے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا استقبال صوبہ خراسان کے گورنر نے کیا۔ وزیر خارجہ نے مزار پر حاضری دی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرک ڈرائیور فیصل بلوچ کو تمغہ شجاعت کے لیے نامزد کر دیا۔ فیصل بلوچ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جلتے ہوئے آئل ٹینکر کو آبادی سے باہر لے گئے تھے۔ وزیر اعظم نے فیصل بلوچ کو داد شجاعت دینے کے لیے بلوچستان سے وزیر اعظم ہاؤس مدعو کیا اور لوگوں کی زندگی بچانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ملاقات کے بعد فیصل بلوچ کی بے لوث ہمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیصل بلوچ سے ملاقات اور تمغہ شجاعت کے لیے نامزد کرنے پر خوش ہوں۔ اصلی ہیرو نے اپنی زندگی کو لا تعداد لوگوں کو بچانے کے لیے خطرے میں ڈالا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 24 کروڑ 50 لاکھ سے زائد اثاثوں کے مالک ہیں۔ شہباز شریف 14 کروڑ سے زائد کے مقروض بھی ہیں۔ شہباز شریف بیرون ملک 13 کروڑ 74 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم شہباز شریف کے سال 2021 کے اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ دستاویزات کے مطابق شہباز شریف نے سلمان شہباز سے 6 کروڑ سے زائد کا قرض لے رکھا ہے۔ شہباز شریف کے پاس 2 گاڑیاں، بینک بیلنس 2 کروڑ سے زائد کا ہے۔ شہباز شریف نے اپنی بیویوں نصرت شہباز اور تہمینہ دورانی کے اثاثے بھی ڈکلیئر کر دیے۔ نصرت شہباز 23 کروڑ روپے اور تہمینہ دورانی کے اثاثوں کی مالیت 57,60,000 روپے ہے۔ آصف علی زرداری 71 کروڑ 42 لاکھ سے زائد اور بلاول بھٹو 1 ارب 60 کروڑ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ بلاول بھٹو کے ذمے 3,34,000 واجب الادا ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آصف زرداری کا بیرون ملک کوئی کاروبار نہیں، جبکہ بلاول بھٹو نے بیرون ملک اپنے کاروبار ظاہر کیے ہیں۔ بلاول بھٹو کا بینک بیلنس 12 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان امیر ترین وزیر اعلیٰ نکلے۔ اثاثوں کی مالیت 2 ارب 33 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کے اثاثوں کی تفصیلات بھی جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں 1 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا گھر ہے، وہ 2 گاڑیوں کے مالک بھی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے پاس 16 لاکھ روپے جبکہ گھر کی مالیت 20 لاکھ روپے سے زائد ظاہر کی گئی ہے۔ ون ڈے رینکنگ میں پاکستان کے 2 بلے بازوں کی حکمرانی ہے۔ کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔